حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ نے ملک میں عدل و انصاف اور امن و امان قائم فرما دیا اور آنے والی قحط سالی کے پیش نظر غلے کے بڑے بڑے ذخیرے جمع فرمائے۔ پھر جب قحط کا دور آیا تو سارے ملک میں یہ بلائے عظیم عام ہو گئی اور تمام بلاد و امصار اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ سب کی امداد ہو سکے، اور جس طرح یہ قحط کی مصیبت تمام شہروں میں نازل ہوئی، اسی طرح کنعان میں بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ جب یہ بھائی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ یوسف علیہ السلام اتنے طویل عرصہ میں کہیں انتقال فرما چکے ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت شاہی لباس میں ملبوس تشریف فرما تھے۔ ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے عبرانی زبان میں گفتگو کی اور یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ کون ہو؟ وہ بولے، ہم شام کے رہنے والے ہیں اور ہم بھی قحط کے باعث پریشان ہیں اور آپ سے غلہ خریدنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم جاسوس تو نہیں؟ وہ بولے، ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے باپ بہت معمر بزرگ ہیں، ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے، ہم 12، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا، وہاں ہلاک ہو گیا، اور والد صاحب کو ہم سب سے پیارا تھا۔ فرمایا، اب تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے، 10۔ فرمایا، 11واں کہاں ہے؟ کہا، وہ والد صاحب کے پاس ہے، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا تھا وہ ماں کی طرف سے بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اس لیے اب والد صاحب کو اس سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کی میزبانی فرمائی، اور پھر ہر بھائی کا اونٹ غلہ سے بھر دیا اور زاد سفر بھی دیا، اور رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب جو آؤ تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لانا، میں اس کے حصے کا ایک اونٹ بھر غلہ اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا۔ پھر آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ ان 10 بھائیوں نے غلہ کی جو قیمت ادا کی ہے، یہ ساری پونجی ان کے غلہ میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ 10 واپس کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بادشاہ مصر کی اور اس کے حسن سلوک کی بڑی تعریف کی، اور پھر جب غلہ کو کھولا تو اپنی ادا کردہ قیمت بھی اس میں نکل آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہا، ابا جان، یہ بادشاہ تو بڑا ہی دریا دل اور سخی ہے، دیکھیے غلہ بھی دے دیا ہے اور قیمت بھی لوٹا دی۔ ابا جان، اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ تم اگر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آؤ تو میں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دوں گا۔ تو ابا جان، آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس کے حصے کا بھی غلہ مل جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے میں بنیامین کے بھائی یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر تمہارا پھر اعتبار کیسے کر لوں؟ وہ بولے، ابا جان، ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اور اس بات پر ہم اللہ کا ذمہ دیتے ہیں، اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، اللہ نگہبان ہے، جاؤ بنیامین کو لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر پھر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا،
جناب ہم اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کی بڑی خاطردارات کی اور پھر ایک دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسیع دسترخوان بچھایا اور دو دو صاحبوں کو بٹھایا۔ وہ 10 بھائی تو دو دو ہو کر بیٹھ گئے مگر بنیامین اکیلے رہ گئے۔ وہ رو پڑے اور کہنے لگے، اگر آج میرے بھائی یوسف زندہ ہوتے تو میرے ساتھ وہ بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، لہٰذا اسے میں اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا، اگر تمہارے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا تم پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا، سبحان اللہ، آپ جیسا بھائی اگر میسر آئے تو زہ نصیب، لیکن یعقوب کا فرزند اور راحیلہ، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے اور بنیامین کو گلے لگا لیا اور فرمایا، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی غم نہ کرو۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر جمع فرما دیا، اور دیکھو اس راز کی اطلاع اپنے بھائیوں کو نہ دینا۔ بنیامین یہ سن کر خوشی سے بے خود ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی جان، اب آپ مجھے کسی ترکیب سے اپنے پاس ہی رکھ لیجئے اور جدا نہ کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ یوسف علیہ السلام نے پھر سب بھائیوں کو ایک ایک بار اونٹ گلا دیا اور بنیامین کے حصے کا بھی ایک بار اونٹ گلا تیار کیا۔ اس وقت بادشاہ کے پانی پینے کے جواہرات سے مرصع جو پیالہ تھا، گلا ناپنے کا کام اس پیالے سے لیا جا رہا تھا۔ یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کجاوے میں رکھوا دیا اور یہ قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہو گیا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ قافلے والوں کا کام ہے، چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے کچھ آدمی قافلے کے پیچھے بھیجے اور قافلہ کو روک لیا اور کہا کہ شاہی پیالہ نہیں ملتا اور ہمیں آپ لوگوں پر شبہ ہے۔ وہ بولے، خدا کی قسم ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تلاشی دو، اگر وہ پیالہ تمہارے کجاووں میں سے کسی کجاوے سے نکل آیا تو پھر تمہیں کیا سزا دی جائے؟ وہ بولے، جس کجاوے سے پیالہ نکل آئے اس کے بدلے میں اس کجاوے والے ہی کو اپنے پاس رکھ لینا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی گئی اور پیالہ بنیامین کے کجاوے سے نکل آیا اور 10 بھائی بہت شرمندہ ہوئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ بھائی بولے، جناب اس بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سن کر صبر فرمایا اور راز فاش نہیں کیا۔ پھر وہ 10 بھائی کہنے لگے، ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور انہیں بنیامین سے بڑی محبت ہے، اس لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال نکلا، اس کے بدلے دوسرے کو لینا تو ظلم ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ 10 بھائی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اب کیا کیا جائے؟ ان میں سے بڑا بولا کہ ہم والد صاحب سے بنیامین کے بارے میں اللہ کا ذمہ دے کر آئے ہیں، اب بنیامین کو نہ پا کر وہ ہمیں کیا کہیں گے؟ میں تو یہیں رہتا ہوں اور تم جاؤ اور والد صاحب سے سارا واقعہ کہہ دو۔ چنانچہ بڑا بھائی وہیں رہا اور باقی واپس کنعان پہنچے
اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا واقعہ سن کر پھر فرمایا کہ اچھا، میں تو اب بھی صبر ہی کروں گا، اور عنقریب مجھے اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ ہو کر یوسف علیہ السلام کو یاد فرمانے لگے۔ بیٹے بولے، ابا جان، کیا آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے تو کرتا ہوں، اور سن لو، جو کچھ اپنے اللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔